بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ برڈ فلو یورپ اور ایشیا میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ امریکی اور چینی صدور کی دھمکیوں بھری ملاقات کا مایوس کن اختتام۔ روس کا اینٹی سیٹلائٹ کا تجربہ خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے، امریکہ۔ سعودی عرب کا پاکستان کے لیے 2 خوبصورت مساجد کا تحفہ۔ برطانوی آرمی روس سے لڑائی کے لیے تیار ہے، ڈیفنس چیف۔ ہندو توا کے تخریب کاری سے موازنے پر کانگریس لیڈر کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ عمران خان کو لانے والے اب پچھتا رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی، آصف علی زرداری۔ بھارت میں 515 گاڑیوں پر مشتمل گائے ایمبولنس سروس کا آغاز۔ زمین کی ہزاروں کلومیٹر گہرائی میں بننے والا مادہ ہیرے کے اندر سے دریافت۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل۔ برڈ فلو یورپ اور ایشیا میں تیزی سے پھیلنے لگا ہے، جس کے بعد پولٹری انڈسٹری کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ ورلڈ آرگنائزیشن فار اینیمل ہیلتھ (OIE) کو حالیہ دنوں میں یورپ اور ایشیا میں شدید برڈ فلو کے پھیلنے کی اطلاع دی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وائرس دوبارہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پولٹری کی صنعت کو خبردار کر دیا گیا ہے، جبکہ پچھلی وبا کی وجہ سے لاکھوں پرندے ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ یہی وبائیں اکثر تجارتی پابندیوں کا باعث بھی بنتی ہیں۔ یہ وبائی امراض کے ماہرین کی بھی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا ہے، کیونکہ یہ انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ چائنا نے اس سال اب تک 21 انسانی انفیکشن کی رپورٹ دی ہے، جو کہ 2020 کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جنوبی کوریا میں تقریباً 7,70,000 پولٹری فارم میں وبا پھیلنے کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد تمام جانور ذبح کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایشیائی ملک جاپان نے 2021 کے موسم سرما کے موسم میں برڈ فلو پھیلنے کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ورلڈ آرگنائزیشن فار اینیمل ہیلتھ کا کہنا ہے کہ یورپ میں ناروے میں 7,000 پرندوں کے جھنڈ میں برڈ فلو کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ وبا عام طور پر خزاں کے موسم میں جنگلی پرندوں کی نقل مکانی سے پھیلتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ برڈ فلو پولٹری کی مصنوعات کے کھانے سے منتقل نہیں ہوتا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، تاہم 3 گھنٹوں سے زائد عرصے پر مشیت گفتگو میں دھمکیوں اور ایک دوسرے پر دباؤ کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ دنیا کی 2 بڑی معیشتوں امریکہ اور چائنا کے درمیان معاشی جنگ کا سلسلہ 5 سال سے جاری ہے، تاہم نئے امریکی صدر کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے دونوں ممالک نے اپنے تجارتی مسائل باہمی گفتگو سے حل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس حوالے سے نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے دو بدو ملاقات ہوئی۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی گفتگو میں زیادہ وقت شکوے، شکایات اور دھمکیوں میں گزرنے کے باعث یہ اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ دوران گفتگو امریکی صدر جو بائیڈن نے چائنا کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے عالمی قوانین کی پاسداری کرنا ہر ملک کی ذمہ داری ہے، اور انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اس کے جواب میں چینی صدر شی جن پنگ نے امریکہ پر تائیوان پر مداخلت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ چائنا امریکہ کو تائیوان پر اشتعال انگیزی کا جواب دے گا، اور امریکہ چائنا کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرے۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے شمالی کوریا، افغانستان، ایران، توانائی کی عالمی منڈیوں، تجارت، مسابقت، آب و ہوا، فوجی مسائل، وبائی امراض اور دیگر شعبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ تاہم اکثر پر دونوں متفق نہیں ہو سکے۔ ملاقات کے دوران صدر شی جن پنگ نے اس امید کا اظہار کیا کہ امریکی قیادت چائنا سے متعلق اپنی پالیسی کو عقلی اور عملی راستے پر واپس لانے کے لیے اقدامات کرے گی۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی تنازع سے بچنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ تنازع کی طرف نہ جائیں۔
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے روس کے اینٹی سیٹلائٹ خلائی ہتھیار کا تجربہ خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا گیا ہے۔ روس کی جانب سے خلا میں اپنے سیٹلائٹ کو میزائل سے تباہ کرنے کے ٹیسٹ کی امریکہ نے شدید مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ اس تجربے سے سیٹلائٹ کے 1500 سے زائد بڑے اور لاکھوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خلا میں بکھر گئے ہیں، جو تمام ملکوں کے مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ زمین سے کیے گئے اس حملے سے متعلق امریکہ کو پیشگی اطلاعات نہیں دی گئی تھی، جس پر اتحادیوں سے مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ مدار میں بننے والے ملبے کے بادل کے ٹکڑے فضا میں کچھ مہینوں میں داخل ہونا شروع ہوں گے، تاہم اس کے مکمل طور پر صاف ہونے میں 10 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کی عوام کو 2 خوبصورت مساجد تحفے میں دی ہیں۔ یہ دونوں مساجد حال ہی میں مانسہرہ اور مظفر آباد میں تعمیر کی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شہر مانسہرہ میں تعمیر کردہ جامع مسجد کو سعودی عرب کے بانی مرحوم شاہ عبدالعزیز آل سعود کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس جامع مسجد شاہ عبدالعزیز میں بیک وقت 10,000 عبادت گزاروں کے نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ سعودی حکومت نے آزاد اور جموں کشمیر کے صدر مقام مظفر آباد میں بھی جامع مسجد شاہ فہد بن عبدالعزیز تعمیر کی ہے۔ اس میں بیک وقت 6,000 نمازیوں کی عبادت کی گنجائش ہے۔ ان دونوں مساجد کے فن تعمیر میں بطور خاص مکہ مکرمہ میں المسجد الحرم اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے اور دلکش ڈیزائن کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور انہی کی طرح ان کے دلان اور صحن بھی ہیں۔ ان دونوں مساجد کو پاکستانی عوام کے لیے تحفے کے طور پر حکومت کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ دوستو سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز مرحوم کے دور سے جاری ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات کو مضبوط بنانے اور اس کی معاونت میں گہری دلچسپی لے رہا ہے۔ برطانیہ کی آرمی کے سربراہ جنرل نک کارٹر نے برطانوی آرمی کو خبردار کیا ہے کہ وہ روس سے لڑائی کے لیے تیار رہے۔ ریٹائرمنٹ سے چند روز پہلے برطانوی فوجی سربراہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ روس مشرقی یورپ کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے، لہذا برطانوی آرمی کو لڑائی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جنرل نک کارٹر کا کہنا تھا کہ ایسا تو نہیں لگتا کہ پیوٹن مغرب سے دو بدو لڑائی چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نیٹو کو تیار رہنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ روس عالمی صورتحال میں اپنے اہداف حاصل کرنا چاہے گا، لیکن امید ہے کہ مغرب اور روس کا یہ ٹکراؤ براہ راست نہیں ہوگا۔ کارٹر نے مزید کہا کہ روس اپنے اہداف کو ہائبرڈ وار سمیت دوسرے طریقوں سے حاصل کرنا چاہے گا۔ انڈیا میں کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید کے رام گڑھ میں واقع مکان پر ان کی کتاب پر تنازع کے بعد مبینہ طور پر توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ سلمان خورشید نے اپنی کتاب میں ہندو طبع کا تخریب کار گروپوں سے موازنہ کیا تھا۔ کچھ لوگ سلمان خورشید کے گھر کے سامنے احتجاج کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے آتش گیر مادہ گھر میں پھینکا، جس سے گھر میں آگ لگ گئی۔ ٹویٹر اور فیس بک پر واقعے کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے سلمان خورشید نے لکھا کہ کیا میں اب بھی یہ کہنے میں غلط ہوں کہ یہ ہندوازم نہیں ہو سکتا۔ نئی کتاب میں دا زعفران سکائی کے عنوان سے ایک باب میں خورشید نے لکھا کہ سناتن دھرم اور کلاسیکی ہندو مت، جسے باباؤں اور سنتوں کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو ہندو طبع کے ایک مضبوط ورژن کے ذریعے ایک طرف کیا جا رہا ہے، جو تمام معیارات کے مطابق ایک سیاسی ورژن ہے جو حالیہ برسوں میں تخریب کار گروہوں سے ملتا جلتا ہے۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کو لانے والے اب اعتراف کر رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوگی۔ احتساب عدالت میں پیشی کے دوران آصف علی زرداری سے صحافیوں نے مختصر بات کی۔ اس موقع پر ایک صحافی نے سوال کیا کہ ایک سابق جج نے بیان حلفی دیا ہے کہ ثاقب نثار، مریم نواز اور نواز شریف کی ضمانتیں مسترد کرنے کا کہا تھا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جواب میں آصف علی زرداری نے کہا کہ مریم نواز میری بیٹیوں جیسی ہے۔ مریم نواز کی درخواست سے متعلق کوئی بات نہیں کروں گا، ہم پہلے ہی یہ راستہ دیکھ چکے ہیں۔ ماضی میں جسٹس قیوم کے ساتھ سیف الرحمان اور کچھ دوستوں کی ایک ٹیپ بھی موجود تھی۔ صحافی نے سوال کیا، کیا وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا؟
جس پر آصف علی زرداری نے کہا کہ عمران خان کو لانے والے اب اعتراف کر رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوگی، اب وہ اس غلطی کو کیسے ٹھیک کریں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عمران خان کی حکومت مدت پوری نہیں کرے گی۔ کورونا میں بدترین کارکردگی دکھانے عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے میں ناکام مودی سرکار نے ایک بار پھر مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے اتر پردیش میں گائے ایمبولنس سروس کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کی معیشت تاریخ کی کم تر سطح پر آ گئی ہے، ملک میں غربت کا راج ہے اور عدم سہولیات نے عوام کا جینا دھوبر کر دیا ہے۔ ایسے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے مضحکہ خیز اقدامات عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ثابت ہو رہے ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں حکومت نے ملک کی پہلی گائے ایمبولنس سروس شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 112 ایمرجنسی سروس نمبر کی طرح بیمار گائیں کے لیے نئی ایمبولنس سروس آئندہ ماہ سے کام شروع کر دے گی۔ اس سروس کے لیے 515 ایمبولنس مختص کی گئی ہیں، جبکہ ہر ایمبولنس میں ایک ڈاکٹر اور 2 پیرامیڈیکل سٹاف کے ارکان موجود ہوں گے۔ ان سہولیات کے علاوہ لکھنؤ میں ایک کال سینٹر بھی قائم کیا جائے گا، جہاں آنے والی کال کے جواب میں صرف 15 سے 20 منٹ کے اندر ایمبولنس بیمار گائیں کے پاس پہنچ جائے گی۔ ایک ہیرے کے اندر ایک معدنیات کے آثار ملے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ اس معدنیات کو ڈیوموائٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کی ملتی جلتی قسم دنیا میں ملتی ہے، لیکن ڈیوموائٹ زمین کی گہرائی میں بلند درجہ حرارت اور دباؤ کے تحت تشکیل پاتا ہے۔ افریقی ملک بوتسوانا سے ملنے والے اس ہیرے کے اندر سیاہ معدنیات کے چھوٹے ٹکڑے پھنسے ہوئے ہیں اور ایک عرصے سے ان کی تلاش جاری تھی۔ یہ کیلشیم سلیکیٹ پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس میں یورینیم اور پوٹاشیم کے آئسوٹوپ بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اس مادے میں ڈیوموائٹ کو سمجھ کر ہم زمینی ساخت، پلیٹ ٹیکٹونکس اور ارضیات کو جان سکتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ معدنیات خاص حالات کے تحت 660 سے 2700 کلومیٹر زمین کی گہرائی میں تشکیل پاتے ہیں، جہاں حرارت اور دباؤ کا راج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایک ہیرے کے اندر دیکھا گیا ہے جو بلند درجہ حرارت پر بھی اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔ اگرچہ کیلشیم سلیکیٹ تجربہ گاہ میں بنایا گیا ہے، لیکن قدرتی طور پر پہلی مرتبہ اسے دیکھا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 1987 میں اس ہیرے کو بوتسوانا کی ایک کان سے برآمد کیا گیا تھا، کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، جہاں کئی سال تک اس پر تحقیق کی گئی اور اب اس کا اعلان ایک تحقیقی مقالے کی صورت میں کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ دریافت سینکڑوں میل کی گہرائی میں نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک ہیرے سے ملی ہے، اور خیال ہے کہ یہ ہیرا کسی عمل کی بدولت اتنی گہرائی سے اوپر تک پہنچا ہوگا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔